بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اکبر اللہ کسی کی زندگی میں یہ عذابوں سے بچا کے رکھیں۔ اللہ ہمیں آسانی پیدا کر دیں، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، حشر میں۔ آج ہم سے ہمت ہار رہے ہیں، تیرے اتنے عذاب ہیں کہ دل ڈرتا ہے۔ اللہ دل ڈرتا ہے، پڑھنے کے لیے زبان مڑ جاتی ہے، الفاظ یہ آخری کے ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ سورۃ الطلاق مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري یہ خبر نہیں لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله هو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يئست من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته يعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد
حمل فأنفقوا عليهن حتى يدان حملهن فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. اللہ سے جو تمہارا رب ہے تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فرما دیں جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کی عدت کے وقت طلاق نہ دو. تم عدت کا شمار رکھو اور ڈرو. اللہ سے جو تمہارے رب ہے تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں. اور یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو اللہ کی حدود سے آگے نکلے گا تجاوز نہ کرے گا. اب شوہر مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن عورتیں بیٹھ رہی ہیں. جب مجھے پوچھتے حساب کے لیے تو میں حساب میں لگا کے جب بتاتی ہوں تو بولتے چھوڑو 1 دن ایکسٹرا ہو جائیں گے کم ہوگا تو کیا کرنا. دین کو بدل دیا. تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا تمہیں خبر نہیں شاید اللہ اس کے بعد رجوع کی کوئی اور بات سبیل پیدا کر دے. جب اپنی میعاد کے نزدیک پہنچ جائیں تو اپنی انہیں اچھے طریقے سے روک لو. یعنی کہ ماہواری 3 مہینے کے تک آپ ٹائم ہے طلاق دے چکے ہو اپنے گھر میں روکو بیوی کو. کیا پتہ آپس میں محبت ہو جائے یا انہیں اچھے طریقے سے جدا رخصت کر دو یا اپنے سے 2 انصاف پسند گواہ کر لو اور تم صرف اللہ کے لیے گواہی دو. یہی ہے جس کی نصیحت کی جاتی ہے تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. ہاں اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے نجات مخلص کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے کافی. بے شک اللہ اپنے کام پورے کرنے والا ہے. بے شک اللہ نے ہر بات کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے. یہ آیت کے اوپر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ آیت میں قصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میوٹ کریے گا. یہ پڑھنے سے اللہ کہاں سے رزق دیتا ہے نہیں معلوم ہے. تو اللہ کہاں سے رزق دیتا ہے نہیں معلوم ہے. تو یہ اللہ سے لا حول ولا قوت پڑھتے رہیے گا تو اللہ سے امید رکھیے. اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے جو توکل کرتا ہے تو کہاں سے رزق دیتے ہیں خود کو نہیں معلوم ہوگا. بے شک اللہ نے ہر بات کے لیے اندازہ مقرر کیا ہے. اور وہ جو عورتیں نا امید ہو گئی ہیں حیض سے تمہاری متعلقہ بیویوں میں سے اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. اگر ماہواری ختم ہو گئی معلوم نہیں کیا کرنا 3 مہینے گن لو. اور کم سنی کی وجہ سے جنہیں حیض نہیں آتا اور حمل والیاں کی عدت ان کی حمل ہونے تک بچہ جننے تک طلاق دے دیں گے. پیٹ میں اگر بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے تک. دیکھیے جب تک اس کو محبت ہو جائے گی. جو اللہ سے ڈرے گا تو اس کے لیے اس کے کام میں آسانی کر دے گا. یہ اللہ کے حکم ہے اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اور اس کی برائیوں سے دور فرمائے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہے قرآن پہ چلتا ہے اس کی برائیاں ختم اس کو بڑا اجر دیں گے.
تم جہاں رہتے ہو انہیں تم اپنی استطاعت کے مطابق وہاں رکھو، اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے ذرا تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور تمہارے لیے تمہاری خاطر دودھ پلائیں تو انہیں کی اجرت دو، اور تم آپس میں معقول طریقے سے مشورہ کر لیا کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ يُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها۔ اور ایک آتا ہے ایسے ملتی جلتی آیت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ اللہ تکلیف نہیں دیتے، جتنے انسان سہتا ہے اتنے ہی دیتے ہیں۔ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكم من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ آپس میں معقول طریقے سے مشورہ کر لیا کرے۔ اگر تم باہم کشمکش کرو گے اس کو کوئی دوسری بیوی دودھ پلائے گی۔ چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، پیسے والا پیسے والے کے طریقے سے خرچ کریں، بخیل کی جیسا نہ کریں۔ اس پر تنگ کر دیا گیا ہو اس کا رزق آمدنی تو اللہ نے جو اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں ٹھہراتا، مگر اس قدر جتنا جس نے آتا سیجعلو، جتنا اس نے اسے دیا ہے جلد کر دے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی۔ اور کئی بستیاں ہیں جنہوں نے اللہ اپنے رب کے حکم سے اور ان کے رسولوں سے سرکشی کی، ہم نے سختی میں اس کا حساب لیا، ہم نے انہیں بہت بڑی سزا دی، لاکھ کنترا کے پاس سے بچا لے۔ پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ گھاٹا ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اے عقل والوں،
ایمان والوں، تحقیق اللہ نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اور رسول بھیجا ہے جو تم پر پڑھتا ہے اللہ کی روشن آیتیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائیں انہوں نے اچھے عمل کیے انہیں نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف، جو اللہ پر ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں گا، اور انہیں نکالے تاریکیوں سے نور کی طرف، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اچھے عمل کرے گا تو وہ اسے ان باغات میں داخل کرے گا ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت اچھی روزی رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، زمین بھی اسی کی ہے، ان کے درمیان کم اترتا ہے تاکہ وہ جان لیں اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر شے کا علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہمیں اتنا سمجھنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کریں گے، اللہ سے ڈریں گے تاکہ ہم جنت ہمیشہ کی حاصل کریں۔ سلمہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه۔ سورۃ التحریم مدنیہ۔ حرم، تحریم، حرم حرام، حرام ٹھہرانا۔ ایک قصہ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں میں، ایک بات آپ نے کہا تھا نہ بتاؤ تو انہوں نے بتا دیے تھے، دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھائے تھے، ایک بیوی کے پاس گئے تھے تو انہوں نے یہ میرے پاس شہد ہے بولا تھا تو آپ کھائے تھے، کھانے کے بعد شہد کھا کر پی کر سونے سے آرام کی نیند آتی ہے، یہ ہمیں دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولیں گے تو میں نہیں بول پاؤں گی، پلیز پلیز پلیز، پھر میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ کیا ہوتا ہے دماغ میں، میرا دماغ وہ بک میں جاتا ہے، وہ بک میں وہ ڈھونڈتی ہوں، وہ بک میں ڈھونڈتے وقت کوئی تو بولے کیا ہوتا ہے، بک میں سے میرا دماغ ہٹ جاتا ہے، کتابیں جو پڑھتی ہوں نا وہاں پہ میرا غور لگاتی ہوں، یہ میری غور و فکر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه۔ سورۃ التحریم، حرم حرام، حرام ٹھہرانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے گھر میں گئے تھے تو آپ کے پاس شہد تھا، جو ہوتا تھا بیویاں کھلاتے تھے، تو ان کے گھر میں شہد تھا تو انہوں نے پانی میں ڈال کر شہد پلائے تو آپ پی کر اچھی نیند آ گئی تھی، اب تھوڑی دیر سو گئے تو دوسری بیوی کے گھر جانے کا ٹائم تھا، وہ ٹائم پہ یہ سو گئے تو دوسری بیوی کو غصہ آٹومیٹیکلی آ گیا، جب وہ دوسری بیوی کے پاس گئے تو بولنے لگی تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، حالانکہ شہد کی خوشبو آ رہی تھی، نبی کے منہ سے بدبو آتی نہیں ہے، نبی کے منہ سے عنبر کی خوشبو آتی ہے، تو الحمدللہ، تو یہ انہوں نے ایسی بات غصے سے کہی تھی تو آپ نے کہا چھوڑو، میرے پاس جبریل امی آتے ہیں تو میں میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو میں یہ پینا ہی چھوڑ دیتا ہوں، قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں اس کو نہیں پیوں گا میں۔ تو آپ نے جب قسم کھا لیتے ہیں، ایک نبی ہو کر ایسا کام نہیں کر سکتے، اللہ کی بنائی کردہ کو حرام نہیں کر سکتے، نبی والے بھی، نبی کی امت بھی کوئی بھی ایک چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کریں گے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ جب پھر آپ نے کہا ایک بیوی کو آپ یہ بات کسی اور کو نہیں بتانا، تو وہ بیوی نے کسی کو بتا دی، وہ بیویوں کے نام آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم۔ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ دونوں سہیلیاں تھیں، دونوں ان کے باپ دوست تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دوست تھے، دونوں کی بیٹیاں بھی بڑی گہری دوستی میں تھیں، تو ان دونوں نے مل کر یہ پلان کیا تھا کہ ہم سب کو ایسا بولیں گے، تو ان کے پلاننگ اندر کی ان بیویوں کی اللہ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد ہم کوئی بھی حرام اپنے اوپر نہیں کریں گے، ورنہ قرآن پڑھنا تمہارا کوئی معنی نہیں رکھتا۔
سورة تحریم مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم قسم ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ اذا سر النبی إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعده وأعرض عن بعد فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اسے حرام نہیں ٹھہراؤ۔ ایک نبی کو یہاں پہ آ گیا ہے حکم اللہ کا، جن چیزوں کو اللہ حلال کرتا ہے ایک نبی بھی حرام نہیں کر سکتے۔ تم اسے کیوں حرام ٹھہراتے ہو؟ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہو؟ ہلکی سی ناراضگی کیوں وہ چیز کو حرام کرتے ہو جو بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ کیا اس میں اللہ کی خوشی نہیں چاہو گے؟ کہ صحیح بات میرے نبی کو کہہ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بنداس، یہ حرام وہ حرام، وہ حرام یہ حرام، یہ کھاتی نہیں میں وہ کھاتی نہیں، وہ مجھے نہیں پسند یہ نہیں پسند، کرو حرام، جنت حرام کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر کہتے ہیں پھر پیار ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہاں تیرا رب غفور ہے تجھے بخش دے گا، مہربانی کرے گا۔ یہ بڑا یہ محبتیں اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی کے لیے، بندوں کے لیے، محبتوں کو دیکھنے کے لیے واقعی کہ یتیموں کو یہ بڑا، جس کی ماں نہیں، جس کا باپ نہیں، جس کا شوہر نہیں، کس کا بیٹا نہیں، ایسے بھی ہیں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت بڑی خوشی ہے، ہمارے لیے بھی بہت بڑی خوشی ہے۔ کبھی رہ کر بھی کئی رشتے کبھی رہتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ اچھی ہے، ساری امت کے لیے بہت بڑی ہماری تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ اے نبی، جو تم نے قسم کھا لی ہے اس کا کفارہ میں نے مقرر کر دیا ہے، تمہیں آسانی پیدا کر دی ہے، رحم کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور جاننے والا، حکمت والا ہے، حکمت جانتا ہے وہ کیسے کرنا ہے تمہیں۔ اور جب نبی نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، پھر اس بیوی نے اس بات کی کسی دوسری بیوی کو خبر کر دی۔ یہاں پہ نام لکھے نہیں ہوتے، بی بی حفصہ سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ نے ظاہر کر دیا اس نبی پر، تو اس نے اس کی کچھ کو خبر دی اور بات سے اعراض کیا۔ پھر اس بیوی کو وہ بات جتلائی تو وہ بولی، غصہ آتا ہے تو بولا بولتے اللہ تعالیٰ، بڑھیا اللہ تعالیٰ کی بڑی نرالی باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب بہت پیار کرتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ کی محبت کو دیکھ کر ہماری دلوں کی دعاؤں کو جو تو سن رہا ہے، شکر کرتے ہیں ہم تیری باتوں کا۔ وہ بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس نے خبر دی تمہیں؟
اب یہ بھی بات نہیں ہو رہی ہے تم نے جو بولے تمہیں معاف کر ڈالو تمہیں معلوم ہو گیا، وہ بھی نہیں چل رہا ہے یہاں پہ. ٹاؤنٹنگ ٹائپ چل رہا ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں نا، ہم سدھرنے کے لیے ہمارے لیے سب کچھ ہے یہ. کس نے خبر دی تمہیں؟ کوشچن مارک. اس بات کی کس نے خبر دی تمہیں؟ ہولا. یہ ایسا لگتا ہے کہ میاں بیوی کا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہولا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم والے خبر رکھنے والے نے خبر دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے بیویوں، اگر تم دونوں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نبی کے پاس غصہ کرنے کے بعد ہلکا سا اس کے بعد بیویوں کی طرف مڑ جاتے ہیں. دیکھو کیا کرتے ہیں. اگر تم دونوں دیکھو تمہارے میں ایک فطرت ایسی آنی چاہیے، جب دو اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں کوئی کرتے ہیں تو ایک کو ڈانٹ کے پھر دوسرے پہ بھی حق ادا کرنا، اس پہ بھی ڈانٹ دینا. ایسے نہیں کہ ایک کو ڈانٹ کے دوسرے کو گلے لگا لینا. ان کا ختم ہوتے ان کی طرف میں ایک بچے کا ہوتی دوسرے پہ مڑ جاتی. میں شوہر بتا میری باری آئے گی میرے پہ مڑے گی. سمجھ میں؟ تو ہمیں حق ادا کرنا، سب پہ کیا حقوق ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے سیکھیے نا، ہمارا رب سکھاتا ہے. اے بیویوں، اگر تم دونوں اس کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے. بغیر پوچھنے کے علاوہ تم توبہ کرو، یہ نہیں کہ تم باتیں کرو، کیونکہ تمہارے دل یقیناً کج ہو گئے. تمہارے دل میں ابھی بھی وہ بات ہے کیا؟ معافی مانگو. یہ رسول ہیں، اور ایک آیت میں آیا تھا نا یہ تمہارے شوہر ہیں تو یہ رسول بھی ہیں، یہ سب کے رسول ہیں. اگر اس نبی کی ایذا رسائی پر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے، نبی کو تکلیف دینے کی. اور ایک بات میں یہاں پہ کہتی جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے میں گھر کو نہیں آتا بول کے چلے گئے تھے. کچھ معاملے پورا تفسیریں یہاں پہ نہیں ہو سکتا، تھوڑے تھوڑے قصے بیان کروں گی. اس لیے میں کہتی ہوں بیچ میں سوال کوئی نہ کرے، آخر میں کرے، مہربانی ہوگی. سمجھ میں جو نہیں آتا وہ بھی کرے، اتنا مجھے آتا ہے میں سب دے رہی ہوں، اللہ گواہ ہے اس چیز کا. تو آپ چلے گئے تھے ناراض ہو کے، تو افسوس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر وہ پتے وغیرہ سب چپ کے نا جسم پہ نشان آ گئے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دیکھ کے کہتے ہیں آپ کی ناراضگی چھوڑیے، چلے گھر پہ. نہیں، میں نے بول کے آ گیا 1 مہینہ نہیں آؤں گا. 1 مہینہ آپ ویسے ہی رہے، 1 مہینہ ویسے ہی رہے تھے. آپ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے. جب واپس آئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ابھی 1 دن تو باقی ہے نا، آپ 1 دن پہلے آ گئے. یہ بیویوں کے قصے ان میں دیکھ کے نا بڑا مزہ آ جاتا ہے کہ اللہ، ہم عورتیں ایسی ہیں کہ نبی کو بھی نہیں چھوڑیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں نے ہماری ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہتی 1 دن. تو میرے نبی کہتے ہیں 1 مہینے میں 1 دن کم بھی ہوتا ہے. آج فیبرری نہیں ہے ہمارے پاس، ہے نہیں. یہ میرے نبی کا علم سب اللہ نے دیا ہے، بڑا عظیم علم ہے. قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ ایسے ہی سوتے رہے، یہ امت کو سکھایا گیا. بیویوں سے اگر غلطی ہو گئی، بیویوں نے آپ کا دل دکھا دیے، تکلیف دے دیے کسی بیوی نے، تو شوہر کا کام بنتا ہے کہ طلاق نہ پکاریں، علیحدگی کر لیں. 1 مہینہ دور ہو کے جا کے سو جائیں، تاکہ بستر سے تڑپے گی عورت تو اس کے لیے احساس ہوگا کہ میرا شوہر کیا ہے. مگر یہ نہیں کہ ان کو طلاق دیں، ماریں، ماں باپ کی گالی دیں، گنیں چنیں کریں. یہ ادا نہیں ہے. یہ نبی کی سنت تو تم کئی مرد کر رہے ہیں، 1 بیوی 4 بیوی، یہ سنت پہ سارے اڑے ہوئے ہیں. کافی مرد، ہر مرد نہیں، کافی مرد میرے منہ پہ کہتے ہیں کئی لوگ. الحمدللہ اللہ سب کو ہدایت دے. تو اس پہ اڑے ہو. یہ سب سنت نہیں ہے کیا؟ 1 مہینہ علیحدگی کر لینا، خاموشی رہ جانا، بات بھی نہیں کرنا، یہ طریقہ سنت نہیں ہے کیا؟ یہ طریقہ ہمیں قرآن کیوں سکھاتا ہے؟ ہم عورتوں کو بھی چاہیے کہ فساد نہ کریں، گھر کا ماحول گھر کے اندر رہیں. جا کے بہن کو لگا دیتے ہیں، اماں کو لگا دیتے ہیں، فون کر کر کے پورے گانے گاتے رہتے ہیں. شوہر کی بیوی کو، شوہر کی ماں کو، بہنوں کو، سب کو گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے. سب یہ چھوڑے فتنے، خاموشی بہت بڑا جواب ہے. یہ طریقہ ہمیں عبرت سکھاتا ہے کہ ہم کوئی ادھر کی بات ادھر نہ لگائیں.
اللہ اکبر. قصہ پورا ہو گیا, میں آگے بڑھ جاتی ہوں. تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو بے شک اللہ اس کا رفیق ہے, اللہ دوست ہے وہ رسول کا. پہلے ڈانٹ پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے, محبت سے, ہمیں سکھانے کے لیے. میرے نبی جو کرے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ جو بھی ہوا ہے یہ ان کی امت کے لیے کرایا ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ محبوب کو بھی دیکھو میں بول رہا ہوں بول کے دکھا رہا ہے, یہ ہمارے لیے ہے. اور جبریل علیہ السلام نیک مومن بھی ہیں, میں بھی ہوں میرے نبی کی سفارش میں. اللہ اکبر. جبرائیل بھی ہیں اور نیک مومن اور فرشتے بھی ہیں, اس کے علاوہ مددگار ہیں. اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب اس کے لیے اور بیویاں بدل دے گا. غصہ اللہ تعالیٰ کو. نبی کو ایسا دیتے ہو, تمہیں اللہ چاہے تو طلاق بھی دے دیں گے. وہ تم سے بہتر اطاعت گزار ہوں گی, ایمان والیاں ہوں گی, فرما بردار کرنے والیاں ہوں گی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننے کے لیے ہمیں کیا بننا ہے, یہ بیویاں ان کو دے رہے ہیں. اوکے, ان کے پڑوسی بننے کے لیے ہمیں کیا کیا بننا ہے, ایمان والیاں, یعنی کہ اللہ کی بات کو ماننے والے, فرما برداری کرنے والیاں. ہم شوہر کی بھی فرما برداری کر رہے ہیں الحمدللہ. توبہ کرنے والیاں, فوراً گناہ کرتے ہی انجانے میں جو ہوتے اللہ ایسا ہو گیا معاف کر دے, لا خطا ہو گئی. کل میں وضو بنا کے نکلی عصر کی نماز کو, میں پہنچنے کے تب میں نے شرک و بدعت بہت ہوتی ہے. ان کے گھر میں جا کے نماز پڑھنا چاہی تو وہاں پہ وہ نہیں تھے, تو میری نماز دیری ہو گئی. میرے سے غلطی ہو گئی, رونا شروع کر دی. میں کیا غلطی کرتا دینا میں. عبادت گزار, عبادت کرنے والے, روزہ دار. روزہ کب, صرف رمضان کے نہیں, رمضان کے روزے رکھنے والوں کو روزہ دار نہیں کہتے. روزہ دار ان کو کہتے ہیں جو پیر کو, جو رات کو جو رہتے ہیں 13, 14, 15 کو رہتے ہیں, وہ روزہ دار ہوتے ہیں. شوہر دیدہ, یعنی کہ شوہر کے حق ادا کرنے والے. اوکے, ایسا نہیں 24 گھنٹے کھڑے کھڑے لڑنے والے. اور کنواریاں, کنواری بھی ہو گیا. اے ایمان والوں, تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. خو انفسکم و اہلکم نارا, بار بار میں بولتے رہتی ہوں, اوپر لکھ لو, تحریم میں آتا ہے. دیکھو بیویوں کو کہا گیا ہے تم اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو جہنم کی. آپ اپنے بچوں کو بولو, بار بار یہ الفاظ کو تکیہ کلام کرو, یاد کرو, حدیث بھی ہے. خو انفسکم اہلکم نارا. خی بھی بول سکتے, خفض خی بھی بول سکتے, خو بھی بول سکتے ہیں. خو انفسکم و اہلکم نارا, تم بچاؤ جو میں بتائی ہوں آپ سب کو سال بھر جو سکھائی ہوں, پورے قرآن میں مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے؟ بے شک بے شک. الحمدللہ. خو انفسکم و اہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا, یہ یقودها الناس والحجارہ, یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. کیا ہے اس کا ایندھن؟ آدمی اور پتھر ہے. میں کیا بولی میں, جہنم کی آگ جلایا جائے گا سب سے پہلے عالم سے, علم جانتا ہے دوسروں کو نہیں پہنچایا, اسے جلایا جائے گا. اور پتھر ڈالیں گے, اور فرشتے مہینے اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے. ان کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. یعنی ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں, جو منع کرتے ہیں اس کو روکتے ہیں. اے کافروں, کافروں سے بات ہو رہی, ہمیں ان میں کبھی نہ ڈال, ہمیں کبھی نہ اس میں ڈال اللہ تعالیٰ. اے کافروں, آج تم عذر نہ کرو, بہانے نہ بناؤ, اس کے سوا نہیں کہ تمہارے اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا بات بولنے کے بعد تھوڑا سا کفر کیا انہوں نے, ہلکا سا کفر کیا انہوں نے, کہ بات نہیں مانی. کفر بولتے بات نہیں ماننے کو, نبی کی بات نہیں مان کے دوسری بیوی کو جا کے لگا دیے. تو یہ بات پہ اللہ نے اس کے پیچھے ہم ساروں کو, اللہ نہ کرے ہم بھی کافر ہی تھے, جو بت پرستی تو نہیں کرتے تھے مگر اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھتے تھے, تو اللہ ہمیں معاف کر کے ایمان والے بنا دے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم یدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. آپ کہہ رہے تھے رات کو میں نہیں کیوں کری, رات میں میرے میں ہمت نہیں تھی یہ سارے قصے بولنے کے, دماغ سو رہا تھا میرا, تو اللہ نے یہاں پہ روک دیے. ہاں سو گیا ابھی, دماغ سو گیا تھا نا, سب کا دماغ سو گیا تو اللہ نے بند کر دیے قرآن کو. اب جگا کے پھر سلا کے پھر جان دے کے پھر بٹھائے اللہ نے, احسان رب کا. الحمدللہ رب العرش العظیم.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة بیوی كانت تحت عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون عمران کی بیوی یا فرعون کی بیوی عمران کی بیٹی حضرت عمران علیہ السلام حضرت عمران کی بیٹی فرعون کی بیوی دو باتیں یاد رکھنا فرعون اور عمران دو میں فرق ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ میرے لیے بھی جنت میں گھر بنا لا ہم نے بھی بہت کچھ سہا ہے تو بنا دے جنت میں گھر اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا ربی نجنی من القوم الظالمین فرعون کے پاس جانے سے پہلے فرعون کی بیوی نے بھی یہ دعا مانگا مجھے نجات دے فرعون سے ظالموں سے کنٹراسٹ ومریم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين اے ایمان والوں پھر اس کے بعد ایمان والوں ہم کافر تھے اللہ ہمیں ایمان والوں میں جمع کر دے اللہم رب اجعلنا منہم اے ایمان والوں تم اللہ کے آگے توبہ کرو خاص صاف دل سے دل میں کفر رکھ کے نہیں ہم کہتے ہیں معاف کر دو ماں مجھے کر ڈالی ماں میں معاف پیچھے پڑ کے اسے میں معاف کروں یا نہیں تو دل کے اندر کرے نہیں میرے ساتھ نہیں رکھنا میرے بھی دل میں آئے گا میرا بھی دل ہے نا ربڑ تو نہیں ہے آئے گا مگر آپ دل کو سمجھائیں کہ نہیں تو معاف کر پوری طرح سے معاف کر پوری طرح سے توبہ امید ہے تمہارا رب تم سے دور کر دے گا تمہارے گناہ سچے دل سے توبہ کرتی ہوں جتنا میں نے دنیا میں جتنی برائیاں کی جتنا میں نے فیشن کی جتنا میں نے بزرگان دین کے پاس جاتے مزاروں کے پاس اللہ سر کا بہت ڈر لگتا ہے اللہ آج اسی لیے میرے سر میں درد ہے اللہ تو بخش دے تو معاف کر دے تو معاف کر دے اور وہ تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس اعوذ بک من النار کیونکہ خبروں کے پاس میں جا کے سر کو جھکاتی تھی نا آج میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میں یاد کرتی ہوں اسے درد ہٹانے والا تیرے سوا ہے ہی نہیں میں تجھی کو مانتی ہوں نا وہ گناہ کو یاد کرانے کے لیے درد رکھا ہوگا جس حال میں بھی رکھے تیری مرضی ہے تو درد رکھ تیری مرضی ہے تو اٹھا لے مگر یقین ہے تو غفور رحیم ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے دیکھو نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا جو ان کے ساتھ ایمان لائے میں کہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غور سے جلدی دیکھ کے میں سیکھ لیتی ہوں کہ ایمان والوں کے لیے کیا کیا کرنا ہے کیا کیا بننا ہے تاکہ اپنے نبی کے قریب رہنا چاہتی ہوں اللہ سے امید ہے خواب کو حقیقت کر دے کہ اپنے پاس بلا کے بٹھا لیں
ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ پھر دوبارہ آیا یہ بات، آپ کو نور کی بات آئی ہے، پہلے بھی گزری ہے، نور کی بات ہم نے پڑھ چکے ہیں۔ نور کو دو طرف اللہ نے دیے ہیں، یہ ایک تمہاری سجدے عبادت ہے، سر کے سامنے سے نور آئے گا، جو عبادت کرتے ہیں، جو سروں سے سروں کو بچھاتے ہیں نور کے سامنے، نور کے سامنے جو ناک کو رگڑتے ہیں، اپنی جبین کو رکھتے ہیں، جبین کو رکھتے ہیں، ان کے آگے سے نور آئے گا۔ داہنے ہاتھ سے جو اعمال کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دیتے ہیں، لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ غلط اعمال کرے تو غلط، اچھے کرے تو اچھے نا، تو اچھے جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں وہ آپ کے داہنے ہاتھ چمکیں گے۔ یہ ہے دین ہمارا، دعا کرتے ہوں گے اے ہمارے رب، وہ زیادہ کرتی ہوں میں، اللہ قبول کر لے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، اب نور کی بات آ رہی ہے نا، یہ نور کی بات ہمیشہ آپ مانگتے رہیں، سجدوں میں زیادہ پڑھیں، کیونکہ سجدے میں کریں گے تو نور ملے گا سر کو۔ سیدھے ہاتھ سے اعمال کرتے وقت بھی یہ دعا پڑھیے گا، ربنا اتمم لنا، اس کے بعد سے کرو، ہم بھی کبھی بھول جاتے تھے، آپ یاد رکھ لیں، نیک اعمال کرتے وقت سیدھے ہاتھ سے کوئی بھی کسی کو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم، تو دعا کریے گا ہمارے نور کو تو مکمل کر، ادھورا نہ کر۔ پل صراط کا راستہ چلتے چلتے لائٹ بجھ گئی تو تمہارے اعمال اگر آدھے رہ کر آدھے میں نور آ کے آدھا بجھ گیا تو، آدھے اعمال پونا جا کے بجھ گیا تو، تھوڑا ہے تو بجھ گیا تو کٹ کے گر کے مر گئے۔ یہ ایسی پیاری دعا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تیری قدرت ہے، یہ نور پہ تیری تو قدرت ہے، تو نور مکمل کر دے اور ہمیں مغفرت فرما دے، معاف کر دے اللہ، بے شک تو ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی، جہاد کیجئے کافروں منافقوں سے، کافروں سے بھی، منافقوں سے بھی۔ میں اور آپ منافق ہیں تو ہم سے بھی جہاد ہوتا تھا نبی کا۔ ہم منافقت چھوڑیں گے، سب سے پہلے جھوٹ چھوڑیں گے، سب سے پہلے وعدہ کر کے خلافی نہیں کریں گے، کسی کی امانت وقت پہ لوٹائیں گے، اور سب سے بڑی امانت ہے ہمارے پاس روح۔ امانت کی بات یہاں پہ کرتے چلوں، ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی روح، اس کا حق ادا کرو، عبادت میں رہو، اذکار میں رہو، اس کا حق ادا کرو، پہلے وہ اس کا حق ادا کرو، اس کا وعدہ کرے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت بری جگہ ہے۔ بیان کی اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کے بارے میں، کافروں کو بتائے، دیکھو ایک نبی کی بیوی ہو کر بھی وہ کافر تھی تو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، تمہیں بھی ڈال دے گا۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی کافروں کو کہ دیکھو، کافروں کو یہاں پہ کہا گیا ہے، ہم لوگوں کو، ہم کہتے تھے جب تو لوگ لینے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کافروں کو کہتا ہے، یہاں پہ منافقوں کو کہتا ہے۔ وہ دونوں دو بندوں کی گھروں میں تھی، نبی کے گھروں میں تھی، نیک صالحہ تھی، ہمارے نیک صالحہ بندے کے گھروں میں تھی، ہمارے صالح بندوں میں سے، تو انہوں نے ان دونوں کو خیانت کی۔ بات کی خیانت نہیں کیا کرتے، خاموشی اختیار کر لیا کرو۔ خیانت کرتے تھے، نبی کی باتیں جا کر باہر بتا دیتے تھے، تو ان کے آگے ان دونوں کے کچھ کام نہ آیا، اور نہ نبی کام آئے، نہ اعمال کام آئے، نہ کچھ کام آیا۔ منافقت چھوڑنا بہت ضروری ہے، ہم پورے مل کے چھوڑ دیں گے، میرے میں بھی ہے منافقت، آپ میں بھی ہے، ہم سب میں بھی ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا باذن اللہ تعالی، اور اللہ ہمیں چھڑا دے۔ توکلت علینا یا ربی فوت علیک امری، اور کہا گیا تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونے والوں کے لیے ساتھ فوراً جہنم کی بات بتا کے، بری عورتوں کا بتا کے کنٹراسٹ آتا ہے نیک بیوی کا، بتاتے ہیں بدکار کافر کی بیوی کیسی ہوئی، ایک نبی کی بیویاں ایک کافر بن گئے، کافر کی بیوی کیسی رہی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کے شوہروں کو ایمان دے، ایمان کی حالت میں ان کو نمازی بنائیں، وقتاً نمازوں کو جائیں، مسجدوں کو جائیں، اس پہ عمل کریں، قرآن پڑھیں، عمل کریں، اور گھروں میں نیک صالحہ بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت دیں، بدکار عورتوں کو ہدایت دیں کہ آپ اپنے آپ کو صحیح رکھیں اور اپنے شوہروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اور شوہروں کو صحیح اللہ ہدایت دے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک ادا کریں۔ یہ واسطہ ہے تیری شان کا اللہ۔ فرعون کی بیوی کا قصہ آتا ہے، ساری بیویاں تڑپ پڑتے ہیں جب جس کے گھروں میں تکلیفیں ہیں، یا اللہ شوہروں سے تو اللہ سکون دے، سکون دے اللہ، اور شوہروں کو بیویوں سے سکون دے،
کوئی مکمل نہیں ہے اس جہاں میں۔ الحمدللہ جب اس بیوی نے کہا، فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، اللہ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس بیوی نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے، اے اللہ میرے لیے بھی، سب اپنا اپنا مانگو، میں دوسروں کے لیے یہ بات نہیں مانگوں گی، یا اللہ تو میرے لیے بھی جنت میں گھر بنا دے، ہم سب کے لیے جنت میں گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، بے شک دنیا کے کتنے ظالم ہیں، ان سب کے عمل سے ہم سب کو بچا لے، اور مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے، یا اللہ اسلام کے دشمن جتنے ہیں ان سب کو نیک ہدایت عطا فرما، اللہ اسلام کی حفاظت ہی فرما، دشمنوں سے اسلام کی حفاظت ہی فرما۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی، دوسری مثال عمران کی بیٹی، دوسری مثال دیکھو، میں پہلے ہی اللہ نے منہ کھول کے میرا الفاظ ٹوسٹ کر کے لائے یہاں پہ، عمران بول کے کروائے، تو یہاں پہ جو میں کہتی ہوں نا آیتیں کبھی میں بھول جاتی ہوں پیچھے ہے، میرا رب مجھے زبان پہ لا لیتا ہے، احسان بِإِذْنِ اللہ تعالیٰ بفضل اللہ تعالیٰ، تیرا فضل ہی فضل ہی فضل ہی فضل، تیرا کرم ہی کرم، تیرا کرم ہی کرم، تیرا کرم ہی کرم ہے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی علیہ السلام، نہیں بولنا حضرت عمران، انہوں نے لکھا ہے علیہ السلام، علیہ السلام کینسل کریے وہاں سے قرآن میں سے، علیہ السلام نہیں بولنا، حضرت عمران بولنا ہے، وہ نبی نہیں تھے، نبی کو علیہ السلام کہتے ہیں، وہ انڈرلائن کرو، انڈرلائن کرو، مریم کی جس نے حفاظت کی، مریم علیہ السلام کیسے اللہ کو پسند آئی، جب میں بول بول کے بک بک کے تھک گئی بھی، کم از کم کتا تو بھوکے گا تو انسان ذرا سن لے گا، مگر میں اتنا بھوکی ہوں کہ میرے بہنیں سنتے نہیں ہیں، وہ وہی عورتوں کو دیکھتی ہوں جاتے ہوئے سامنے سینے کی طرف چھوٹا دوپٹہ رہتا ہے، پیچھے لٹکتا رہتا ہے، نہیں ان سب عورتوں کو سینہ پیچھے ہی ہے، واللہ عالم۔ تھک گئی ہوں میں بول بول کے، تھک گئی ہوں میں، سچ کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے، دوپٹہ بڑا کرو نہیں لیتے اللہ تعالیٰ، ذرا سینے کے اوپر لو نہیں لیتے اللہ تعالیٰ، اب تم ہی ہدایت دو، تمہیں ہدایت دو، میں بولتی رہوں گی موت تک، ساتھ میں آپ ہدایت دو، ورنہ یہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ بات پہ دکھ ہو جاتا ہے، شرمگاہ کی جب بات آتی ہے تو، شرمگاہوں کی تو حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اس حفاظت کی اپنی شرمگاہوں کی، سو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، وہ شرمگاہ کی حفاظتی بہت حیا والی بیوی تھی، اگر آپ میں حیا آئے گی تو مریم علیہ السلام کا درجہ ملے گا نا، ملے گا ہم کو نہیں ملے گا، مگر ان کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ان کے ساتھ رہنے کا ہمیں شرف حاصل ہوگا، ان کا درجہ کہاں پا پائیں گے، ان کا نکاح ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا نکاح ہوگا بی بی آسیہ ان سے، بی بی آسیہ سے نکاح ہوگا، مریم علیہ السلام سے، کہ انہوں نے نکاح نہیں کیے، ان کے شوہر ظالم تھے، اور ان کا تو شوہر ہی نہیں تھا، تو اللہ کی نعمت ہے، جب کہا تھا نا، جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی تھی تو کہا تھا اے خدیجہ تم جاؤ تو اپنی سوکن کو سلام کہنا، سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پیارے لگتے ہیں، میرے بچپن سے بڑی محبت تھی مجھے ان سے، میں بے حد و انتہا پیار کرتی تھی، یہاں تک میرے شوہر نے کہہ دیا تم اتنا جب چاہتی ہو، جب میں دبئی میں تھی تو محمد نام کا بھی ایک لے کے گلے میں ڈال لو نا، ٹانٹنگ کے ٹائپ سے نہیں تھا، ایک اللہ ڈالی ہو تو ساتھ میں محمد بھی ڈالو، بولے محمد کو میں اپنے سینے کی طرف نہیں ڈال سکتی، میں نہیں ڈال سکتی، میں اللہ کو میں اپنے سینے کے پاس رکھ سکتی ہوں، محمد میرے دل کے اندر رہیں گے، میرے سینے کے اوپر میں نہیں ڈال سکتی، حیا ہے، یہ حیا ہی تو قرآن دیا ہے، حیا ہی ہے جو آپ کو قرآن ملا ہے، آپ کی حیا ہے، سو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے تصدیق کی اپنی باتوں، اپنے رب کی باتوں کی، اپنے رب کی بات مانی، وہ مریم علیہ السلام نے اپنے رب کی بات مانی، میں اور آپ مانیں گے تو ہم جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں کہیں گے اللہ ضرور رکھے گا جنت میں، اللہ منہ سے نکل گیا تو ضرور رکھنا، ہمیشہ کی جنت ان بیبیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ہو گیا الحمدللہ، یہ جز 20 ختم ہو گیا،
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ الحمدللہ نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ ہم جو پڑھے ہیں جنت مانگے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگے ہیں، ہم نے جتنی برائیاں کی ہیں سارے معاف کر دیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلا. اے اللہ جتنے ہمارے اوپر حقوق آئے ہیں ہم چل نہیں سکتے، تو چلا دے. تیری مدد مانگتے ہیں یا اللہ. یا اللہ ان دعاؤں نے جو ہم پڑھے ہیں دعاؤں کو بھی تو قبول کر لے. وہ عورت کی جو فریاد تھی ہم بھی تجھ سے فریاد کرتے ہیں. ہر معاملہ ہماری زندگیوں کا، دنیا کا، آخرت کا، قبر کا، حشر کا ہمارے لیے تو آسانی کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.